بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اوقات النہی، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس باب میں ان روایات کا بیان ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کل 5 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ 3 اوقات اس میں ہے جن کا تعلق سورج سے ہے، یعنی عین سورج کے طلوع ہونے کے وقت، عین سورج کے زوال کے وقت اور عین سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ ان اوقات میں بھی نماز پڑھنے کی نہیں آئی ہے۔ اور 2 وقت ایسے ہیں کہ جن کا تعلق سورج سے نہیں ہے، بلکہ وہ فجر کے فرضوں کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت اور عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت۔ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی نہیں آئی ہے اور ان ممانعت آئی ہے۔ گویا یہ اوقات 2 قسموں پر منقسم ہو گئے۔ قسم اول جس کے اندر 3 اوقات ہیں، طلوع، غروب اور زوال، اور قسم ثانی جس میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے اوقات۔ حضرات شوافع انہوں نے ان دونوں اوقات کا ایک ہی حکم بتایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں اوقات میں فرض نماز پڑھ سکتے، نوافل ذوات السبب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل غیر ذوات السبب نہیں پڑھی جا سکتی، وہ منع ہے۔ نوافل ذوات السبب ان نوافل کو کہتے ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں۔ مثلا اوابین کی نماز ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التوبہ ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ سارے نوافل ذوات السبب کہلاتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص نے مسجد میں آیا ہے اور وہ کہتے ہیں ان 3 اوقات میں سے کوئی 5 اوقات میں سے کوئی وقت ہے، دونوں قسم کے اوقات کے بارے میں کہتے ہیں تحیۃ المسجد تو پڑھ سکتا ہے، تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتا ہے، یہ نوافل ذوات السبب ہے۔ ہاں ویسے نفل پڑھنا چاہے، عام نفل، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھنا چاہے فرض بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرات مالکیہ نے یہ فرمایا کہ ان اوقات میں فرض پڑھ سکتا ہے، نفل کوئی سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ان اوقات میں فرض پڑھ سکتا ہے، نفل کوئی سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور حضرات احناف نے دونوں قسموں میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو 3 اوقات ہیں، طلوع، غروب اور زوال والے، اس میں تو کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ نفل نہ فرض۔ البتہ جنازہ اگر آ جائے تو جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ تلاوت آ جائے سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی نماز اس اوقات میں شروع کی گئی، اگر وہ نفل نماز ہے تو اس کو توڑ کے بعد میں قضا کرے، نہ پڑھے۔ اور اگر فرض شروع کیے تو فرض باطل ہو جائے گا، فرض ہوگا ہی نہیں، سوائے اس دن کی عصر کی نماز کے، کہ اس دن کی عصر کی نماز اگر کسی نے شروع کی جس کا مسئلہ پیچھے گزر گیا تو وہ تو ہو جائے گی، باقی اور کوئی نماز اگر فجر کی شروع کی اور سورج طلوع ہو گیا باطل ہو جائے گی نماز۔ تو حناف نے پہلے قسم کے اوقات میں تو فرمایا کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض نہ نفل۔ اور دوسرے قسم کے اوقات جو ہیں، یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے اوقات، اس میں فرمایا کہ اس میں فرض پڑھے جا سکتے ہیں اور واجب لعینہ بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز، نفل کوئی نہیں پڑھ سکتے آپ، اور واجب لغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ احناف نے یہ فرق کیوں کیا؟ احناف کہتے ہیں کہ پہلی قسم کے جو اوقات ہیں ان کے ممانعت کی علت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان اوقات میں چونکہ مشرکین سورج کو سجدہ کیا کرتے ہیں، ان 3 اوقات میں سورج کے پجاری سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس وقت شیطان سورج کو اپنے دونوں سینگوں کے درمیان لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب سورج کے پجاری مشرکین سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو شیطان کہتے ہیں دیکھو یہ میری عبادت کر رہے ہیں،
تو یہ علت ہے، مشابہت ہے مشرکین، علت ہے، اور یہ علت سب جگہ سب نمازوں میں پائی جائے گی، چاہے فرض پڑھو چاہے نفل پڑھو، سب میں پائی جائے گی، اسے سب نمازیں ممنوع ہیں، کیونکہ علت خود حدیث نے بیان کر دی ہے اس کی۔ جہاں علت پائی جائے گی وہاں کیا پایا جائے گا؟ معلول پایا جائے گا، حکم پایا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ البتہ دوسری قسم کے اوقات جو ہیں، یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے اوقات، اس کی علت احادیث میں تو منقول نہیں ہے، احناف نے غور و فکر کر کے علت نکالی، انہوں نے فرمایا ہم نے غور کیا، ہم نے فکر کی، تو ہمیں اس کی علت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک ان اوقات کو، شارع ان اوقات کو مشغول فی الفرائض رکھنا چاہتا ہے، ان اوقات کی اہمیت کی وجہ سے، یہ اوقات بڑے اہم ہیں، ان کے اہم ہونے کی وجہ سے شارع یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوقات صرف فرض نمازوں کے لیے مشغول رہیں، حقیقتاً یا حکماً، حقیقتاً یا حکماً ان میں مشغولیت ہو فرائض کے ساتھ، کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ اور حقیقتاً تو مشغول ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس میں یا تو فرض نماز پڑھیں، یہ تو حقیقتاً مشغول بالفرض ہو گئی، اور حکماً یہ کہ آپ اس میں کوئی اور نماز نہ پڑھیں فرض کے علاوہ، تو حکمت بھی مشغول بالفرض ہو گئی۔ تو شارع چونکہ یہ چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے ان اوقات میں فرض اور واجب لعینی کو تو اجازت دی، لیکن واجب لغیری اور نوافل کی اجازت ہم نہیں دیتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اوقات نہیں کی جو دو قسمیں ہیں، تو وہ تین اوقات جن میں ہر نماز ممنوع ہے، وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، لیکن خبر واحد ہے وہ، اور عصر اور فجر کے بعد کے اوقات کی نہیں، یہ احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہیں۔ یہ کس سے ثابت ہیں؟ احادیث صحیحہ متواترہ۔ دوسرے قسم کے اوقات کی نہیں تواتر سے ثابت ہے، اور پہلے قسم کے اوقات کی نہیں خبر واحد سے ثابت ہے۔ احادیث خبر واحد ہے لیکن صحیح ہیں اور سری ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح یہ میں نے یہاں سرات اس لیے کی کہ آگے ایک اور مسئلہ آئے گا، وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ احناف کا مسلک جو ہے وہ کیوں دوسروں سے مختلف ہے۔ دیکھ لیجئے پہلے حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص انتظار نہ کرے کہ نماز پڑھ لائے عین طلوع کے وقت اور عین غروب کے وقت، اور ایک روایت میں ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح طلوع ہو جائے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے، اور نہ نماز کو ٹالو طلوع اور غروب کے وقت تک، اس لیے کہ شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان سورج طلوع غروب ہوتا ہے۔ اسی وقت جو سورج کے پجاری ہیں، یہ ہندو وغیرہ سورج کو پوجتے ہیں نا، یہ ان کی ایک سمجھ لو یہاں پر ایک بات، ہندوؤں کی ایک عبادت ہے جو کہلاتی ہے یوگا، پتہ ہے آپ کو؟ نام سنا ہے؟ یہ عبادت ہے ان کی، اور یہ عین طلوع آفتاب کے وقت ہوتی ہے اور سورج کی طرف رخ کر کے ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان آج کل سوشل میڈیا میں جو مشغول رہتے ہیں نا، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام قسم کی ورزش ہے اور اس کو جو ہے ایکسرسائز ہے، اس کو کر سکتے ہیں یوگا کے نام سے، اور یہاں پر یوگا سینٹر پاکستان میں بھی جگہ جگہ کھل گئے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ حرام ہے، یہ ان کی خاص سورج کی عبادت کی ایک طریقہ ہے جس کے اندر وہ جسم کو مختلف طریقوں سے گھماتے ہیں، لٹاتے ہیں، جھکاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ جسمانی ورزش ہو رہی ہے، لیکن وہ ہوتی ہی عین سورج کے طلوع ہونے کے وقت ہے اور سورج کی طرف رخ کر کے ہوتی ہے۔ اس میں سورج کے آگے جھکا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، ساری عبادت کے طریقے ہیں، حرام ہے، اچھی طرح سمجھ لو۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وحین اذن، اور یہی وہ وقت ہے جب اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کون؟ مشرکین۔ تو یہ یوگا وغیرہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ گویا اب یہ تین اوقات میں دو کا سبب تو علت تو اللہ کے رسول نے بتا دی کہ سورج کہاں آ جاتا ہے؟ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، اور اس وقت کفار جو ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور زوال کی وجہ وہ کیا بتائی کہ اس وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے، اور کفار اس وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، کفار اس وقت بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مسور ابن مخرمہ، عبد الرحمن ابن الازہر رضی اللہ عنہم نے حضرت عائشہ کے پاس قریب کو بھیجا، حضرت قریب کو تابعی، کہ جا کر پوچھو کہ عصر کے بعد نفل پڑھنے کا کیا حکم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ جب یہ گئے حضرت عائشہ کے پاس تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جاؤ ام سلمہ سے پوچھو، وہ بتائیں گی تمہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ یہ سوال ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر چکی ہیں، تو میرے واسطے کے بجائے براہ راست انہیں سے معلوم کر لیں تاکہ روایت کا واسطہ بیچ میں کم ہو جائے۔ قریب آئے اور آ کر ان تینوں سے کہا کہ انہوں نے تو یہ جواب دیا۔ تو ان حضرات نے پھر کہا اچھا جاؤ ام سلمہ کے پاس جاؤ۔ اب یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھ لو، جب کوئی آدمی کسی کو کسی کام کے لیے بھیجے تو جتنا کام اس نے بولا ہے نا اتنا ہی کرے، عامر نے جتنا کام بولا ہے اتنا ہی کرے، اپنی طرف سے اس میں اشتہار نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھو حضرت عائشہ نے تو ان سے کہا تھا کہ ام سلمہ سے پوچھو، اب ان کے سامنے دو راستے تھے، قریب کی فہم سلیم کا اندازہ کرو، ان کے سامنے دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہیں سے چلے جاتے حضرت ام سلمہ کے پاس، تو یہ وہیں سے ام سلمہ کے پاس جانا اپنے تینوں استاذوں کے امر کے امتثال میں ہوتا ہے یا اپنی رائے سے ہوتا؟ اپنی رائے سے ہوتا۔ نہیں گئے، وہ واپس آئے حضرت کے پاس اور ان سے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا ہے، تو ان تینوں نے کہا اچھا اب تم جاؤ ام سلمہ کے پاس۔ پھر گئی حضرت ام سلمہ کے پاس، تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ نے عصر کے بعد 2 سنتیں پڑھی ہیں، 2 رکعت پڑھی ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو آپ سے بارہا سنا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ لیں، تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں میرے پاس ظہر کے بعد وفد عبد القیس آیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ میری مشغولیت کی وجہ سے ظہر کی بعد کی سنتیں میری رہ گئی تھی، میں نے ابھی وہ 2 سنتوں کی قضا کی۔ یہ قصہ ہے اس حدیث کے اندر۔ اس سے یہ تو بات آپ نے سنی لی کہ عصر کے بعد نفل پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس حدیث کا عبارت النص یہی ہے، لیکن اس کے ذیل میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کی قضا کی ہے۔ یہاں سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا معاملہ جو تھا سنتوں کے معاملے میں وہ یہ تھا کہ اگر وہ رہ جائیں تو آپ بعد میں قضا کرتے تھے، لیکن امت کے اوپر قضا نہیں ہے، امت کے اوپر سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ہاں سنن مؤکدہ یا غیر مؤکدہ اگر نہ پڑھ سکے تو دوسرے وقت میں اس کی تلافی کے معنی میں قضا ہے، قضا بالمعنی تلافی ہے۔ تلافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں اس وقت نہیں پڑھ سکے تو اب 2 نفل پڑھ دو تاکہ کچھ نہ کچھ تو مل جائے، ثواب مکمل ثواب سے محرومی نہ ہو جائے۔ تو یہ تلافی کے معنی میں قضا تو امت پر بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنتوں کی قضا ہوتی تھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ فجر کے فرضوں کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو تنبیہ کی کہ صلاۃ الفجر رکعتیں، ارے فجر کی نماز تو 2 ہی رکعتیں، یہ کون سی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، فجر کی سنن قبلیہ میں نے نہیں پڑھی تھی، اور فصلیتہما الآن، وہ میں نے ابھی پڑھ لی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا وہ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ طلوع آفتاب کے بعد تو پڑھ سکتا ہے، امام احمد امام محمد کا قول ہے، وہ آگے آپ کو بتائیں گے ہم، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ حضرات ائمہ ثلاثہ اور امام شافعی کا قول قدیم وہ یہ کہ نہیں پڑھ سکتا، اور امام شافعی کا قول جدید وہ یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کا استدلال اس حدیث سے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کا استدلال ان احادیث متواترہ سے ہے جن میں ان 2 اوقات میں فرضوں کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ میں بتایا نا وہ احادیث متواترہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں حضرات احناف اور جمہور کہ احادیث متواترہ کے مقابلے میں جب خبر واحد آ جاتی ہے تو اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، خبر واحد سے احادیث متواترہ کے مقابلے میں استدلال نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا استدلال حضرات احناف کا واقعہ تبوک سے، حضرات جمہور یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہ تشریف لے گئے تھے
تو ایک دن فجر کے وقت آپ قضاء حاجت کے لیے وضو وغیرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ صحابہ کرام یہ خطرہ ہونے لگا انہیں کہ کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے اور سورج نہ نکل آئے، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی، اور آپ ایک رکعت صحابہ کے ساتھ پڑھا چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جب اندازہ ہوا کہ آپ تشریف لے آئے تو پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نہیں، تم پڑھاتے رہو نماز۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وصلی الرکعہ التی سبقت، جو رکعت آپ سے رہ گئی تھی آپ نے وہ پڑھی، اور حضرت مغیرہ کی روایت میں ولم یزد علیہا شیئا، اس سے زیادہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اسے استدلال اس طرح کرتے ہیں ذات جمہور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک رکعت نکل چکی تھی، تو یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے 2 رکعت سنتیں نہیں پڑھی تھیں، ہے نا یقینی۔ اور حضرت مغیرہ فرما رہے ہیں کہ ایک رکعت جو آپ کی مسبوق رہ گئے تھے وہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کوئی نماز پڑھی بھی نہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اس سنتوں کی قضا طلوع آفتاب سے پہلے نہیں کی۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان روایات سے استدلال کر کے حضرات جمہور فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور جہاں تک یہ روایت ہے جس سے حضرات شوافع استدلال کرتے ہیں قول جدید کے مطابق، یہ قابل استدلال نہیں، حدیث منقطع ہے۔ پہلا جواب یہ ہے، یہ حدیث کا ہے منقطع، خود صاحب مشکات نے اس کے اوپر کلام آگے نقل کیا ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور چلو مان بھی لو کہ یہ قابل استدلال ہے، تو روایت ترمذی میں بھی یہ حدیث آئی ہے، ترمذی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن اس میں ولم ثم سکت کا لفظ تک ختم نہیں ہوئی حدیث، بلکہ اس کے بعد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ رکعتیں وہ پڑھی ہیں جو فجر میں رہ گئی تھی میری سنتیں، تو آپ نے فرمایا اذن فلا اذن، سکت نہیں ہے اس میں کیا ہے فلا اذن، پھر بھی مت پڑھو۔ تو اب حدیث مسترب ہو گئی نہیں، ایک طریق میں اس کے کیا آ رہا ہے فسکتا، اور دوسرے طریق میں کیا آ رہا ہے فلا اذن، تو قابل استدلال رہے گی؟ قابل استدلال نہیں رہے گی۔ پھر یہ سنتیں کب پڑھیں؟ امام احمد اور احناف میں سے امام محمد کی صریح روایت، صریح قول وہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان دونوں حضرات سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں، نہ یہ کہ پڑھنی چاہیے نہ یہ کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ احناف کے تینوں اماموں میں سے کسی ایک امام کا قول ملتا ہے، باقی 2 کا قول نہیں ملتا، تو فتویٰ اسی ایک امام کے قول پر ہوتا ہے۔ سمجھ رہی بات؟ تو چونکہ امام محمد کا صریح قول موجود ہے کہ پڑھنی چاہیے، لہٰذا احناف کا فتویٰ اسی پر ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کی تلافی یا قضا بالمعنی تلافی یا تلافی بالمعنی قضا اس کی طلوع آفتاب کے بعد ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قریش کو کہ یا بنی عبد مناف، اے قریش، یہ متولی تھے بیت اللہ کے، ان کو خطاب ہے، لا تمنعوا، تم منع نہیں کرنا کسی کو بھی جو طواف کرنا چاہے اس گھر کا یا نماز پڑھنا چاہے جب بھی چاہے، رات میں یا دن میں، تم اس کو منع نہیں کرنا۔ اصل میں اسلام آنے سے پہلے قریش کی عادت یہ تھی کہ اپنے خاص مفادات کے لیے کبھی کبھی بیت اللہ کو بند کر دیا کرتے تھے۔ مثلا ان کا کوئی ناپسندیدہ شخص طواف کے لیے کرنا چاہتا تھا، تالا لگا دیتے تھے کہ نہیں کر سکتے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، اللہ کے گھر کو کسی بھی نماز کے لیے کوئی آئے نماز پڑھنا چاہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ہر وقت 24 گھنٹے کھلا رکھنا پڑے گا۔ آپ کے اس ارشاد کی وجہ سے یا اس ارشاد کی تعمیل میں امت نے مسجد حرام کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا ہمیشہ اہتمام رکھا ہے۔ دیگر مساجد تو بند ہوتی ہیں ساری، لیکن مسجد حرام پہ کبھی بھی تالا نہیں لگتا، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اور اس وقت سے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
آج تک اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ اس حدیث سے استدلال کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنن طواف یعنی وہ نوافل، وہ 2 رکعتیں جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد طواف کرتا ہے یا عصر کی نماز کے بعد طواف کرتا ہے تو وہ اسی وقت وہ نفل پڑھ سکتا ہے، اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ طلوع کا یا غروب کا انتظار کرے۔ میں نے ان کا مذہب ابھی بتایا تھا نا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں، ان دونوں اوقات میں نوافل ذوات السبب پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ذوات السبب ہے نا، کیونکہ طواف کی وجہ سے نفل پڑھے جا رہے ہیں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ پڑھے جا سکتے ہیں، اور دلیل یہ اس حدیث سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں کہا جا رہا ہے فی ایت ساعت من لیل او نہار، دن یا رات کے کسی بھی گھڑی میں کوئی نماز پڑھنا چاہے یا طواف کرنا چاہے تو تم ان کو منع نہیں کرنا۔ ایت ساعتین کے اندر جو ہے عموم کے اندر سب آ گیا، لہٰذا نوافل ذوات السبب فجر کے بعد اور عصر کے بعد طلوع و غروب سے پہلے پڑھے جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ استدلال سمجھ میں آیا؟ حضرات جمہور نے کہا، حضرات احناف نے کہا، جواب دیا کہ حضرت یہاں پر یہ جو عبارت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ خبر واحد ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 خبر واحد ہے، اور ہم نے جو دلائل دیے ہیں وہ اخبار متواترہ ہیں۔ آپ خبر واحد سے معارضہ نہیں کر سکتے خبر متواتر کا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ حدیث عبارت النص تو ہے، مسجد کو تالا لگانے سے ممانعت میں۔ عبارت النص کس میں ہے؟ کہ مسجد کو تالا نہیں لگا سکتے، آپ بند نہیں کر سکتے۔ سیق الکلام لاجلی یہی ہے نا، یہاں پر آپ اس کے اقتضاء النص سے استدلال کر کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں فی ایت ساعتین کا لفظ آیا ہے لہٰذا اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا۔ یہ زیادہ سے زیادہ استدلال کس سے ہے؟ اقتضاء النص سے۔ اور ہم جو احادیث متواترہ پیش کر رہے ہیں ان میں استدلال کس سے؟ عبارت النص سے۔ جب عبارت النص اور اشارت النص کا مقابلہ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ عبارت النص کو ترجیح دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یوم جمعہ کا استثناء زوال میں اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ صرف جمعے کے دن عین زوال کے وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہی قول ہے امام احمد ابن حنبل کا اور احناف میں سے امام ابو یوسف کا۔ حضرات احناف میں سے امام ابو یوسف کا بھی یہ قول ہے، اور ان کا استدلال پیچھے جو حدیث گزری ہے نا اس سے، وَحِينَئِذٍ تُسْجَرُ الشَّمْسُ تُسْجَرُ جہنم، کہ اس وقت جو ہے زوال کے وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے۔ اور احادیث یہ بتاتی ہے کہ جمعے کے دن جہنم کو نہیں دہکایا جاتا، جمعے کے دن جہنم کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ بند ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سبب علت نہیں پائی گئی جمعے کے دن، جب علت نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ لیکن احناف میں سے امام اعظم امام محمد اور امام مالک امام شافعی یہ سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ جو حکم ہے عام وہ سارے دنوں کے لیے، اس میں جمعے کا استثناء نہیں ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ باب الجماعت و فضلیہ، جماعت سے نماز پڑھنا۔ جماعت، اس بات پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا یہ فضیلت کی بات ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور نماز کو جماعت سے ہی پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کا درجہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، شرط ہے، کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ واجب ہے اور دوسری روایت یہ کہ سنت مؤکدہ ہے۔ واجب اور سنت مؤکدہ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ عمل کے اعتبار سے تو تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب سے اس میں وجوب اور سنت مؤکدہ کا 2 روایت ہے، لیکن مختار اس میں روایت جو ہے وہ وجوب کی ہے۔ حضرات احناف کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور دوسری روایت ہے سنت ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے، اور اہل ظاہر کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا صحت صلاۃ کے لیے شرط ہے۔ اقوال سمجھ میں آ گئے؟ یہ اقوال ایسے کیوں ہیں؟
اس کی وجہ روایات ہیں. بعض روایات میں آپ پڑھیں گے جیسے ابھی کہ ترک جماعت کے اوپر وعید آئی ہے، سخت وعیدیں آئی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، اتنی خطرناک وعید آئی ہے. اور اسی کے ساتھ روایات کے اندر بعض معمولی اعذار کے اوپر جماعت چھوڑنے کی اجازت بھی آئی ہے. تو جن لوگوں نے فرض کہا، جنہوں نے شرط کہا، تو ان لوگوں نے ان روایت کو ملحوظ رکھا کہ جن میں جماعت کے بغیر نماز پڑھنے پر وعیدیں آئی تھیں. سمجھ میں بات؟ لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض معمولی اعذار پر بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے. مثلا کسی شخص کا کھانا لگ گیا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو آپ آگے حدیث میں پڑھیں گے کہ پہلے کھانا کھاؤ پھر جماعت میں آؤ، نماز پڑھو. اب یہ کھانے کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت معمولی عذر ہے نہیں. بارش ہو جائے، آپ پڑھیں گے الا صلوا فی الرحال، مسجد سے اعلان ہوگا کہ بھائی گھروں میں نماز پڑھ لو. بارش کوئی ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں نہ آئے؟ معمولی عذر ہے نا، آدمی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ گھروں کے اندر نماز پڑھ لو. تو یہ اعذار بھی، چھوٹے چھوٹے اعذار کے اوپر جماعت چھوڑنے کا جو ہے حکم آ گیا ہے اور اجازت آ گئی ہے. تو ہمارے علماء نے، احناف نے اور حضرات شوافع نے ان دونوں کو ملحوظ رکھا، اور دونوں کو ملحوظ رکھ کے انہوں نے یا تو سنت مؤکدہ کا قول کیا یا وجوب کا قول کیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اصل میں منافقین تھے جو جماعت میں نہیں آتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وعید بیان کر رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جماعت کھڑی کرواؤں اور آگ دہکواؤں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے جماعت میں نہیں آ رہے ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں. ارے یہ منافقین تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو کہیں پتہ چل جائے نا کہ ایک کیا کہتے ہیں ہڈی جس کے اوپر گوشت لگا ہوا ہے وہ کہیں پہ تقسیم ہو رہی ہے، تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں بھاگیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں آ رہے. مرماتین حسنتین، مرمات رمیون سے ہے، پھینکنے کی چیز. مرمات کے لفظی معنی کیا ہے؟ پھینکنے کی چیز. اور اہل عرب بکری کے پائے جو ہوتے ہیں نا اس کو مرمات کہتے تھے کہ پھینکنے کی چیز ہے، اور نہیں کھاتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے. بلکہ آج سے 20-25 سال پہلے تک بھی خلیج میں، عرب میں، حجاز میں گوشت کے جو قصائی ہوتا تھا نا، اس کی دکان پر جو گوشت بیچ رہا ہوتا تھا تو اس کے ایک کونے میں نے خود دیکھا ہے ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا پایوں کا، اور وہ بیچنے کے نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جس کا دل چاہے اٹھا کے لے جاؤ، ہم تو پھینک دیں گے اس کو. لیکن پھر یہاں سے پاکستان، ہندوستان سے جانا شروع ہوئے لوگ، یہ لوگ تو پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. انہوں نے جب رغبت سے لینا شروع کیا تو ان کو عقل آئی کہ اچھا یہ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے، تب وہ بیچتے ہیں اس کو. ورنہ 90s تک یہ بکتے نہیں تھے، 90 کی دہائی تک یہ بکتے نہیں تھے. میں نے خود دیکھا ہے کہ دکانوں کے کونوں میں ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا اور کہہ دیا کرتے تھے ہم تو پھینک دیں گے، تمہاری مرضی ہے، لے جاؤ لے جاؤ، کوئی منع نہیں ہے. تو اصل میں مرمات پھینکنے کی چیز، اہل عرب نے نام کس کا رکھا تھا؟ پائے کا. وہ رغبت سے کھاتے تھے سر، کہتے تھے جانور کا سر جو ہے وہ سب سے مرغوب چیز ہے. چنانچہ ان کے یہاں مشہور تھا الرأس للرئیس. جب دعوت ہوتی تھی، دعوت کے اندر جو مہمان خصوصی ہوتا تھا اس کے سامنے سر لا کر رکھا جاتا ہے، ابھی بھی رکھا جاتا ہے، سر لا کے رکھا جاتا ہے ابھی بھی، اور باقیوں کے سامنے گوشت رکھا جاتا ہے دوسرا. اور یہ کہتے ہیں الرأس للرئیس. اور پائے کو کیا کہتے ہیں؟ مرمات. یہ تو کھانے کی چیز ہی نہیں ہے، تو پھینکنے کی چیز ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ پائے جو پھینکنے کی چیز ہے، اگر کسی منافق کو پتہ چل جائے کہ 2 پائے مجھے فلاں جگہ ملیں گے مفت میں، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں بھاگے گا، لیکن نماز کے لیے نہیں آ رہا. نہیں بات کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنے دل میں رغبت پاتا ہو لیکن نماز کی رغبت اس کے دل میں نہ ہو تو اس کے دل میں نفاق ہے. اس میں اور اس منافق میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس حدیث کا حاصل یہی نکلا نا کہ دنیا کے حقیر فائدے کے لیے تو رغبت دل میں موجود ہے، وہاں جانے کو تیار ہے. اگر کہیں سے اعلان ہو کہ جی 10 روپے بٹ رہے ہیں، وہاں تو بھاگ کے جا رہا ہے. لیکن نمازوں کے لیے بلا رہا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہاں جانے کی تحریک دل میں پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کے دل میں نفاق ہے، کیونکہ منافقین بھی ایسے ہی تھے. یہ قصہ ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا. نابینا تھے، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نابینا آدمی ہوں، گھر میرا مسجد سے دور ہے، اور کوئی مجھے لانے والا بھی نہیں ہے جماعت سے لا کر نماز کے لیے لے کر آئے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھ لیا کروں. یہ صاحب جواب سن کے جانے لگے تو پھر بلایا اور کہا کہ تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آتی ہے. اور میں تم مسجد میں ہی آیا تھا، اگر اذان کی آواز تمہیں آتی ہے
تو مسجد میں ہی آئے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت بتائی کہ تمہاری رخصت ہے، اگر تم مسجد میں نہ آؤ گھر میں نماز پڑھو اجازت ہے، اور دوبارہ بلا کے ان کو عزیمت بتائی کہ اس کے باوجود اگر تم مسجد میں آؤ گے تو تمہیں ثواب زیادہ ملے گا، عزیمت ہے تمہارے لیے، بالخصوص جب کہ تمہارا گھر اتنا زیادہ دور نہیں ہے، اذان کی آواز تمہارے گھر میں پہنچ رہی ہے۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، جب اذان کی آواز تمہارے گھر میں آ رہی ہے تو پھر مسجد میں ہی آ جاؤ، عزیمت پر عمل کرو، کیونکہ تم صحابی رسول ہو اور صحابہ میں بھی مقربین میں سے ہو اور محسنین میں سے ہو، تو اس لیے تم کو مسجد میں آ کر عزیمت پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ اصل حکم رخصت کا یہ ہے کہ ایسا شخص گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اذان دی مؤذن نے، بڑی تیز آندھی چل رہی تھی، سخت سردی تھی، تو اذان کے بعد حضرت ابن عمر نے مؤذن سے کہا کہ بھائی اذان کے بعد یہ بھی اعلان کر دو، الا صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لو، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایسی صورتحال میں جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا تھا نا معمولی اعذار کے اوپر جماعت سے رخصت بھی ہے، تو یہ وہ حدیث ہے۔ اور فرمایا حضرت ابن عمر نے یہ اعلان کروا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اعلان کروایا کرتے تھے ایسے حالات میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں ذخیرہ حدیث میں، ایک ابن عمر کی یہ روایت ہے اور ایک ابن عباس کی روایت ہے بخاری میں رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے وہ حکم دیا کرتے تھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد الا صلو فی الرحال بولو۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا تو اسے کہا کہ اب بولو الا صلو فی الرحال، اور پھر اس کے بعد اذان پوری کرو۔ احناف نے ابن عمر کی روایت کو ترجیح دی ہے اور حنابلہ نے ابن عباس کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ بارش اور اس طرح کی آندھی وغیرہ میں حنابلہ کے یہاں جو اذان دی جاتی ہے اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد الا صلو فی الرحال ہے، اور احناف کے یہاں جو اذان ایسی صورت میں دی جاتی ہے وہ اذان کے بعد الا صلو فی الرحال ہے۔ احناف ابن عمر کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں ابن عمر کی روایت کو کہ ابن عمر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں زیادہ متصلب تھے، بہت زیادہ اہتمام سے ایک ایک ادا کا جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے صحبت پائی بلوغ کی حالت میں وہ زیادہ پائی ہے۔ حضرت ابن عباس تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا قریب البلوغ تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر 15 سال تھی، بالغ ہو چکے تھے، تو ان کی شعور کی عمر، ان کا شعور کی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہے بمقابلہ حضرت ابن عباس کی صحبت کے، باشعور صحبت کے، اس لیے حضرت احناف ابن عمر کی اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔